کس طرح کے سوالات اٹھائے جانے کا امکان ہے، اور مسلمان اہل علم کو، سیرت سے دلچسپی اور شغف رکھنے والوں کو کن مسائل کی جواب دہی اور تحقیق کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ آخری گفتگو میں بات ہوگی۔ یہ ادوار بہت متعین اور ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، یہ بہت ان میں تداخل پایا جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ فلاں دور 200 میں ختم ہو گیا اور فلاں دور 600 میں ختم ہو گیا، یہ شاید اتنی قطعیت کے ساتھ درست نہ ہو۔ 200 سے کچھ معاملات میں آگے چلا جائے گا، کچھ معاملات میں پیچھے رہے گا۔ بعض موضوعات کے اعتبار سے یہ 150 میں شروع ہوا ہوگا، بعض موضوعات کے حساب سے 210 میں شروع ہوا ہوگا، لیکن ایک عمومی اندازہ کرنے کے لیے یہ حد بندیاں شاید مفید ثابت ہوں۔ کل میں نے اشارتاً عرض کیا تھا کہ اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کے کارناموں سے دلچسپی لینا، ان کو محفوظ رکھنا، خاص طور پر آئندہ نسلوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے ان کو بیان کرنا، یہ عرب میں ایک طویل عرصے سے مروج تھا۔ یہ وہ چیز تھی جس کو ایام العرب کہتے تھے، اور ہر عرب قبیلہ اس طرح کے ایام جو اس سے متعلق تھے ان کو محفوظ رکھتا تھا۔ ہر بڑے بڑے قبیلے کے ایام مشہور ہیں، قریش کے ایام مشہور ہیں، ربیعہ کے ایام مشہور ہیں، مزریوں کے مشہور ہیں، شمال اور جنوب، مشرق و مغرب کے بڑے بڑے عرب قبائل کے ایام کی تفصیلات عربی ادب میں اور قدیم تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جہاں ہر قبیلہ اپنی کامیابیوں اور کارناموں کی تفصیلات محفوظ رکھتا تھا اور بیان کرتا تھا، ان کارناموں کے دوران یا ان کارناموں پر تبصرے کی خاطر جو شعر کہے گئے، قصائد کہے گئے، وہ بھی ان کا حصہ تھے اور محفوظ رکھے جاتے تھے۔ اسی طرح دوسرے قبائل کی شکست اور ناکامیوں کی تفصیلات بھی محفوظ رکھی جاتی تھی، تاکہ آئندہ اس قبیلے کے خلاف اقدام کرنے میں ان سے مدد ملے۔ جو کردار آج صحافت ادا کرتی ہے کہ جس کو اٹھانا ہو اٹھا سکتی ہے، جس کو گرانا ہو گرا سکتی ہے، جس کو شہرت دینی ہو ذرائع ابلاغ شہرت دے دیتے ہیں، جس کے بارے میں منفی رائے قائم کرنی ہو ذرائع ابلاغ منفی رائے بھی قائم کر سکتے ہیں، یہ کردار بڑی حد تک اس زمانے کے شاعر ادا کیا کرتے تھے۔ ہر بڑے قبیلے کا شاعر ہوتا تھا، ہر بڑے قبیلے کے ایام اس شاعر کی زبان سے قصائد کی شکل میں ادا ہوتے تھے۔ قبیلے کا بچہ بچہ ان قصائد کو یاد رکھتا تھا اور وہ قصائد ایک فخریہ موقع پر بیان کیے جاتے تھے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام نے اس رواج اور طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے ایام النبی ہم کہہ سکتے ہیں یا ایام الرسول کے بارے میں تفصیلات جمع کی، ان کو محفوظ رکھا۔ ان ایام کے بارے میں شعراء صحابہ نے جو قصائد لکھے تھے، سیدنا حسان بن ثابت شاعر دربار رسالت کہلاتے ہیں، ان کے قصائد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ شاعر کے قصائد ہیں، حضرت کعب بن مالک شاعر کے قصائد ہیں۔ اسی طرح سے جو صحابہ شعراء نہیں تھے وہ بھی کبھی کبھی شعر کہہ دیا کرتے تھے، ان سب کے اشعار بھی محفوظ ہیں اور ان واقعات کے ساتھ قدیم کتب سیرت میں بیان ہوئے ہیں۔ ایسے شعراء بھی تھے کہ جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے، بعد میں حمایت میں سامنے آئے، ان کے دونوں ادوار کے نمونے محفوظ ہیں۔ حضرت کعب بن زہیر جو اپنے مشہور قصیدے کی وجہ سے مشہور ہیں، قصیدہ بان السعاد، ان کے پہلے دور کا کلام بھی معروف اور مشہور ہے، دوسرے دور کا کلام بھی محفوظ اور مشہور ہے۔ مشہور شاعر اور قبائلی سردار ابو سفیان، جن کا بہت تذکرہ کتب حدیث میں آتا ہے، اور بہت سے طلبہ ان کو ابو سفیان ابن حرب حضرت معاویہ کے والد سے کنفیوز کر دیتے ہیں۔ یہ ابو سفیان اور ہیں، ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی تھے، بچپن میں حضور کے انتہائی قریبی دوست اور ساتھیوں میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، لیکن حضور کے اعلان نبوت کے بعد کسی وجہ سے پیغام کو قبول نہیں کر پائے، مخالفت میں بہت آگے چلے گئے، اور مخالفت میں جتنے قصائد ابو سفیان کی زبان سے ادا ہوئے اتنے قصائد شاید کم کسی نے لکھے۔ بعد میں ایک موقع پر فتح مکہ سے کچھ پہلے اسلام قبول کر لیا اور پھر حضور کی محبت اور عقیدت میں کسی اور صحابی سے پیچھے نہیں رہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب
پہلے حملے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور چند لوگ حضور کے ساتھ رہ سکے، ان میں سے ایک نام ابو سفیان کا بھی آتا ہے. وہ یہ ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سجداد بھائی. اور اس موقع پر جتنی جانثاری سے انہوں نے حضور کا دفاع کیا، اس میں کسی نے کہا ہے، مجھے معلوم نہیں، یاد نہیں رہا کہ یہ حدیث ہے یا کسی صحابی کا قول ہے، کہ ابو سفیان نے پچھلی ساری کسر پوری کر دی. یہ واقعات تھے جو صحابہ کرام نے سب سے پہلے محفوظ رکھے، اور جن صحابہ کرام کی زبان سے محفوظ ہوئے وہ صحابہ کرام تھے جو شاعر بھی تھے اور ماضی میں ایام العرب سے دلچسپی بھی لیا کرتے تھے. کل کی گزارشات میں عرض کیا گیا تھا کہ سیرت پاک کے مصادر میں بنیادی ماخذ میں قرآن پاک بھی شامل ہے. قرآن پاک کی تدوین اور جمع بھی ایک طرح سے سیرت کی جمع و تدوین ہے. جب قرآن پاک جمع ہو رہا تھا، اس کو مدون کیا جا رہا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ سیرت بھی مدون ہو رہی تھی. قرآن پاک میں سیرت کے تمام اہم واقعات، خاص طور پر ہجرت سے لے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غزوہ تبوک تک، ہر اہم واقعے پر قرآن پاک میں تفصیلی تبصرہ موجود ہے. مکی دور میں کفار مکہ نے جو اعتراضات کیے، جو سوالات کیے، جو شبہات کیے، ان سوالات کا جواب بھی ہے، ان شبہات کی وضاحت بھی ہے، ان غلط فہمیوں اور الجھنوں کی تردید بھی ہے. اس طرح سے مکی دور گویا دعوت اسلامی کے نظری پہلوؤں کو اور مدنی دور دعوت اسلامی کے عملی پہلوؤں کو محفوظ کیے ہوئے ہیں. قرآن پاک سے مثالیں دی جائیں گی تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن ہجرت کے واقعات قرآن پاک میں سورہ انفال میں محفوظ ہیں. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، غزوہ بدر. اسی طرح سے غزوہ بدر پر پورا تبصرہ سورہ انفال میں ہے. ہجرت کے واقعات سورہ توبہ کے ایک حصے میں ہیں. غزوہ تبوک پر تبصرہ سورہ توبہ کے ایک حصے میں خاصا طویل موجود ہے، جس میں منافقین کے وجود، منافقین کی سازشیں، منافقین کے کرتوت، ان سب کی طرف اشارے موجود ہیں. منافقین نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے جو مسجد بنائی، مسجد ضرار، جس کو حضور کے حکم سے گرا دیا گیا، پھر جلا دیا گیا، اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں نام لے کر مسجد ضرار کے نام کے ساتھ موجود ہے. ظاہر قرآن پاک کی تدوین کے ساتھ ساتھ یہ سارے معاملات بھی اور یہ سارے واقعات مدون ہو گئے. یہ تدوین سیرت کا پہلا مرحلہ تھا. قرآن پاک کی تدوین کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن 2-3 اشارے اختصار کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں. قرآن پاک پہلی اور شاید آخری مذہبی کتاب ہے، یقیناً آخری اور شاید پہلی مذہبی کتاب ہے جس کو اس کے نزول کے ساتھ ساتھ نہ صرف ضبط تحریر میں لایا گیا، بلکہ اس کے سینکڑوں اور ہزاروں نسخے بیک وقت تیار ہوئے، اور سینکڑوں اور ہزاروں صحابہ کرام نے اس کو اسی وقت زبانی یاد کرنا شروع کر دیا. زبانی یاد کرنے کی روایت تو یقیناً آج بھی کسی قوم میں موجود نہیں ہے. آج بھی کسی قوم میں اپنی مذہبی کتابوں کے حفاظ نہیں پائے جاتے، صرف قرآن پاک کے حفاظ پائے جاتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن پاک جس طرح سے لکھا گیا، اس طرح سے کوئی اور کتاب نہیں لکھی گئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تختیاں دے دی، فأخذ الألواح، انہوں نے تختیاں لے لی اور لا کے اپنی قوم کو دے دی. وہ تختیاں طویل عرصے تک ایک صندوق میں چلتی رہیں، ایک تابوت میں، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. وہ تابوت جب گم ہو گیا ایک جنگ میں تو تورات بھی گم ہو گئی. اس کے بعد سے تورات آج تک نہیں ملی. اس کے کئی سو سال بعد ایک بزرگ نے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن یہودی انہیں پیغمبر نہیں مانتے، ربی کہتے ہیں. انہوں نے بقول یہودی روایت کے اپنی یادداشت سے تورات لکھ دی. ہم مان لیتے ہیں کہ صحیح لکھ دی ہوگی، یقیناً ایک معجزہ ہوگا. اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو معجزہ ہوگا، انہیں لکھ دی ہوگی. لیکن وہ جو لکھتی تھی وہ بھی ایک دوسری جنگ میں ضائع ہو گئی. اس کے بعد کوئی ربی بھی نہیں پیدا ہوا، نبی بھی نہیں پیدا ہوا، کسی نے یادداشت سے لکھی بھی نہیں. اس کے بعد جو کچھ تورات کے نام سے ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس میں انبیاء علیہ السلام پر اخلاق نوعیت کے الزامات ہیں، بدکاری کے الزامات ہیں، اغوا کے الزامات ہیں، قتل کے الزامات ہیں. اور اس تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب موسیٰ مر گیا تو سڑک کے کنارے چٹان کے نیچے اس کو دفن کر دیا گیا، چنانچہ فلاں جگہ دائیں ہاتھ پر اس کی قبر ہے. یقیناً یہ وہ کتاب نہیں ہو سکتی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو لکھی ہوئی دی گئی تھی، اس لیے کہ اس میں ان کی قبر کا واقعہ بھی بیان ہے، ان کے انتقال کا قصہ بیان ہوا ہے۔ یہ کیفیت ہے دوسری کتابوں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کو لکھوایا ہی نہیں، اس کا پیغام زبانی ہی چلتا رہا اور انہوں نے زبانی ہی پیغام کو پہنچانے پر اکتفا کیا۔ یہی حال بقیہ کتابوں کا ہے۔ اس لیے قرآن مجید پہلی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے جو اپنے نزول کے ساتھ ساتھ لکھی گئی اور لکھوائی گئی۔ مکے کے روز آغاز سے اس کو لکھا جانا شروع کر دیا گیا تھا۔ ایک واقعے کی طرف یاد دلانا مقصود ہے جو ہم میں سے شاید سب نے پڑھا ہوگا، وہ حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق جب قبول اسلام جس دن ان کا ہونا تھا اور وہ غصے سے اپنی بہن کے گھر گئے کہ بہن اور بہنوئی سے بات پوچھ کریں کہ وہ اس نئے مذہب میں کیوں داخل ہوئے ہیں، تو وہاں کیا ہو رہا تھا۔ ان کو ایک آواز اندر سے سنائی دی جس کو سن کر وہ غصے سے اندر گئے اور وہاں ایک صحابی حضرت خباب بن الارت کاغذ کا ایک پرزہ لیے ہوئے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات ان کے بہن اور بہنوئی کو پڑھا رہے تھے۔ بہن نے وہ کاغذ یا جس چیز پہ وہ لکھی ہوئی تھی وہ اپنے گھٹنے کے نیچے رکھ لیا۔ حضرت خباب کمرے کے اندر ایک دوسرا کمرہ تھا اس میں چھپ گئے اور حضرت عمر کو اندر بلا لیا گیا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے انتہائی مشکل دور میں اور انتہائی پریشانی کے زمانے میں اس کا اہتمام تھا کہ جیسے جیسے قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی جائیں ان کو لکھا جائے، ان کو گھر گھر پہنچا دیا جائے اور ایک معلم ہر گھر میں جا کر اس جز کی تعلیم دے دے اور تحریری ذخیرہ بھی ان کو فراہم کر دے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی اوپن یونیورسٹی تھی جس میں یونٹ بھی لکھے جا رہے تھے، طلباء کو یونٹ پہنچائے جا رہے تھے درسی، اور ایک موبائل معلم لوگوں کے گھروں میں جا کے مختلف اوقات میں انہیں قرآن پاک پڑھاتا تھا۔ مکی دور تک تو یہ رہا، مدنی دور میں پھر اس کا انتظام سرکاری سطح پہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کو بلا کر اس وقت تک جتنے اجزاء قرآن پاک کے نازل ہوتے تھے ان کو سنا کرتے تھے اور دوبارہ اس کو مرتب کرایا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها علیہ تملا علیہ بکرۃ واصیلا۔ ایک جگہ ہے کہ ان پر صبح شام ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں اور اکتتبها یہ لوگوں سے لکھواتے ہیں۔ یہ جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا کے لکھوا دیا کرتے تھے اور جس صحابی کے پاس جو لکھنے کا ذریعہ تھا اس کے حساب سے اس کو لکھ لیا کرتے تھے، کاغذ پر بھی، رخ پر بھی، پارچمنٹ پر، لکڑی کی تختیوں پر، پتھر کی تختیوں پر اور اونٹ کے کندھے کی ہڈی سے بنی ہوئی تختی پر۔ پھر جب کوئی صورت مکمل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ سارے اجزاء لے آؤ۔ وہ سارے اجزاء لا کر صحابہ پڑھ کے سناتے تھے، پھر حضور بتاتے تھے کہ اس کی ترتیب یہ ہے۔ یہ تھی جس کو انہوں نے کہا کہ تملا علیہ بکرۃ واصیلا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت بھی حضرت زید نے ثابت کی کہ ہم کنا نؤلف الرقاع عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القرآن، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ سارے پرزے